فنائیت میں بدل گئی. اور جب معیت کی قسمیں ہیں، ایک معیت عامہ ہے، ایک معیت عامہ ہے جو ہر مومن کو حاصل ہے، جو ہر مومن کو حاصل ہے. یہ معیت عامہ ہے، ہر شخص کو حاصل ہے. قرآن مجید کی سورہ الحدید میں فرمایا ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور ہوا معکم، چونکہ معیت کی بات کر رہا ہوں، ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہیں اس کی معیت نصیب ہوتی ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو. یہ ہر اس شخص کو اللہ نے معیت دے دی، وہ جہاں بھی ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. یہ معیت عامہ ہے. پھر ایک معیت خاصہ ہے. انبیاء کا شیبہ یہ ہے، جب معیت خاصہ کا ذکر ہوا تو اس میں ذکر آیا، فرمایا اننی، میں، بے شک میں، معکما اسمع و ارا، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. تو اللہ رب العزت یوں فرما سکتا ہے نا کہ اللہ خود فرمائے، خود متکلم ہو اس کلام میں، سارا کلام اس کا ہے، مگر آیت ہی یوں نازل فرمائے کہ اننی معکما اسمع و ارا، کہ بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تم دونوں کے ساتھ ہوں میں، اور میں سن رہا ہوں تم کیا کہہ رہے ہو، میں دیکھ بھی رہا ہوں دشمن کیا کرتے کیا کہتے، سب سنتا دیکھتا ہوں. میں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. یہ معیت خاصہ ہے. اب آگے غار ثور میں بھی معیت خاصہ کا بیان ہے، مگر بیان کا اسلوب اللہ نے بدل دیا. بیان کا اسلوب بدل دیا. فرمایا اگر میں کہوں گا تو میں تو اسی طرح کہوں گا جیسے میں نے موسیٰ کو کہا تھا، موسیٰ اور ہارون کو، کہ اننی معکما. اب آپ تھوڑی توجہ کریں، کما یہ جو دو کی ضمیر ہے، اس میں پھر تثنیہ کی وجہ سے اس میں ایک فرق اور دوئی قائم رہتی ہے. کا کما کم، اس میں ایک فرق قائم رہتا ہے کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. میں تم، بولیے، دونوں کے ساتھ ہوں. صیغہ اگر مخاطب کا ہو تو پھر تین طریقے سے کہا جاتا ہے. تنہا ہے تو کہتا ہے معکا، دو ہو تو کہا جاتا ہے معکما، تین یا زائد ہو تو پھر کہیں گے معکم ہوا معکم اینما کنتم. تو جب میں مخاطب ٹھہراؤں گا تو میرے خطابات بڑی دقیق اور لطیف ہے، توجہ سے علماء کے لیے مشکل نہیں ہے. فرمایا باری تعالیٰ نے اگر میرے محبوب میں خطاب کروں گا صیغہ تکلم میں تو میں تمہیں مخاطب ٹھہراؤں گا. جب تمہیں مخاطب ٹھہراؤں گا اور صیغہ خطاب کا ہوگا تو پھر میں تم دو کی بات ہے تو میں تو کما کہوں گا کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، جیسے میں نے موسیٰ و ہارون کو کہا تھا. تو جب کما کہا تو تم دو، ایک دوئی کا تصور برقرار رہتا ہے. تو محبوب وہ موسیٰ تھے، یہ آپ ہیں. وہ حضرت ہارون تھے، یہ ابو بکر ہے. لہذا اب یوں کرتا ہوں کہ آیت تو ادھر بھی میں نے اتاری تھی، یہاں بھی میں اتار رہا ہوں، مگر ادھر متکلم میں خود تھا، مخبر بھی میں خود تھا. اننی معکما، مخبر بھی میں خود تھا. یہاں یوں کرتے ہیں کہ کلام میں نازل کرتا ہوں، مخبر آپ بن جائیں، اور آپ مخبر ہو کے جب میری خبر دیں گے اور آپ بولیں گے تو آپ دو ہیں، آپ آپس میں کما نہیں کہیں گے کہ اللہ تم دونوں کے ساتھ ہے. جب آپ بولیں گے تو کما نہیں کہیں گے، آپ بولیں گے صیغہ متکلم میں. اور قاعدہ یہ ہے کہ خطاب میں اگر تثنیہ ہو تو دو، کما جمع ہو تو کم، اور اگر صیغہ تکلم میں آ جائے تو تثنیہ اڑ جاتا ہے، اس میں یا واحد رہتا ہے یا جمع میں دو بھی آتے ہیں، زیادہ بھی آ جاتے. محبوب آپ کہیے ان اللہ معنا، تاکہ یہ نہ ہو کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. جب میں آپ سے خطاب کر رہا تھا تب تک ہم دو تھے، جب خدا کی معیت آ گئی تو مصطفیٰ اور ابو بکر ہیں تو اپنے اپنے مقام میں، مگر اس معیت اور تیری فنائیت نے مجھ پہ اتنا فنا کر دیا ہے کہ معیت کے مقام پر دو نہیں ایک ہو گئے، ہم جمع ہو گئے. اگر اللہ نازل کرتا تو فرماتا اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ. ابو بکر لا تحزن، اننی معکما، غم نہ کر، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. فرمایا نہیں محبوب، موسیٰ سے تو یہی بات کی تھی علیہ السلام، اب تمہارے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بات بدل کے کرتا ہوں.
میرا کلام آ گیا اور میرا کلام یوں ہے آپ کہیے، اور کلام تو اللہ کا ہی ہے، حضور نے تو نہیں بدلا صیغہ، حضور نے تو نہیں بدلا، کیونکہ کلام الہی ہے، اس نے اتارا ہی اس طرح جیسے زبان مصطفیٰ سے بات نکل رہی ہے، اس نے کلام ہی اس انداز سے کیا کہ وہ زبان مصطفیٰ سے نکل رہی ہے۔ اگر خدا کلام و خطاب، کلام بھی اس کا ہوتا، خطاب بھی وہ کرتا، تو اننی معکما کہنا پڑتا۔ اب کلام اس کا اترا اور حضور اذ یقول لصاحبہ، خطاب حضور کر رہے تھے، جب حضور نے خطاب کیا تو کما نہیں کہہ سکتے، تو کہنا پڑا ان اللہ معنا، وہ جو کما میں غیریت تھی معنا میں مٹا دی گئی، غیریت نہ رہی، دوئی نہ رہی۔ ابو بکر نے خود کو مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا کیا کہ رب میں مصطفیٰ کی مصطفیت میں صدیقیت کو بقا عطا کرتی۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ تھی جس کی ایک تشریح، ایک تفسیر ان اللہ معنا میں۔ اب پھر ائمہ تفسیر کے ہاں اگلے حصے پر اقوال ہیں، گفتگو ہوئی۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے ان پر اپنی سکینت، سکون نازل فرما دیا۔ اس پر اقوال ہے۔ بعض ائمہ نے کہا کہ اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ حضور پر سکینت نازل ہو گئی، اکثر کا قول یہ ہے، مگر حضرت ابو العالیہ الطالبی، امام کلبی اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ دو اقوال ہیں، دو قول ہیں، تمام تفاسیر میں آئے ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے دلائل دیے۔ بعضوں نے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، کہ وہ سکینت اور سکون جو قلب کا نازل ہوا، سکون قلب، وہ حضور پر ہوا، کہ اللہ نے اپنا سکینت، اپنا سکون نازل فرما دیا۔ اب سوال ہوا کہ سکینتہ، اللہ کا جو سکینہ ہے علیہ، ان پر نازل ہوا۔ اب یہاں کس مراد کون ہے، کس پر نازل ہوا اللہ کا سکون؟ اور سکون قرار کو کہتے ہیں، اور جسے قرار مل جائے پھر وہ برقرار رہتا ہے، اسے استقرار ہو تو استمرار ہو جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا دو قول ہیں تفسیر میں، دو اقوال ہیں، تابعین سے لے کر متاخرین مفسرین تک ایک قول ہے، اور یہ بھی دونوں قول، بعضوں نے کہا حضور علیہ السلام مراد ہیں، بعضوں نے کہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ ائمہ کے قول ہیں سو اپنے اپنے دلائل ہیں، دونوں حق ہیں، ہمارا طریقہ ہے، ائمہ جب بات کرتے ہیں دلائل ہیں، اور ہمارا سر ان کے اقوال کے سامنے ہمیشہ خم ہوتا ہے، مگر کچھ انسان کے اپنے فہم کی ترجیحات بھی ہوتی ہیں۔ میں جب اس کو سیاق و سباق میں دیکھتا ہوں دونوں اقوال میں، تو میرا رجحان طبع اور میرا رجحان تحقیق اس طرف جاتا ہے کہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ باقی ضمائر میں بے شک حضور علیہ السلام کی طرف ضمیر مرجع ہیں، کوئی شک نہیں، مگر جب اللہ نے اپنی سکینت نازل فرما دی علیہ، اس سے مراد قلب ابو بکر صدیق ہے۔ میں عرض کر چکا کہ اکثریت کا قول سکینتہ علیہ سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کوئی شک نہیں۔ بعض ائمہ کا قول اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، دونوں حق ہیں۔ اب اپنی تحقیقی اور ذوقی رجحان عرض کر رہا ہوں یہاں علیہ سے، کہ اس پر اپنی سکینت، اللہ نے سکون قلب نازل کر دیا، اس کا مرجع ابو بکر صدیق ہے۔ آپ پوچھیں گے اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ گھبراہٹ حضور کو نہیں ہوئی تھی، گھبراہٹ ابو بکر صدیق کو ہوئی تھی۔ گھبراہٹ تاجدار کائنات کو نہ تھی، گھبراہٹ سیدنا صدیق اکبر کو حضور کی جان پاک کی تھی، پریشان تو وہ ہوئے تھے۔ اور اس آیت کریمہ کے شان نزول میں کتب حدیث میں بھی، کیا بخاری اور مسلم سے لے کر آنورڈ کل کتب حدیث میں بھی، اور کل کتب سیر و تاریخ میں بھی، اور کتب تفاسیر میں، تمام جگہ پر ہر کتاب میں آپ اٹھائیے آپ کو ملے گا اسانید صحیحہ کے ساتھ کہ سیدنا صدیق اکبر غار کے اندر بھی پریشان تھے، سوراخوں تو بند کر لیا تھا، سوراخوں کو جو بچ گیا اس میں اپنی ایڑی لگا دی تھی کہ سانپ ڈستا ہے تو مجھے ڈسے، اب غار کا دروازہ رہ گیا تھا۔ اب آپ تفاسیر کو اٹھائیے، میں نے آپ کو عرض کیا کہ کتب حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ تک تمام کتب تفسیر، کتب سیر، کتب تاریخ، ائمہ اہل سنت اور جمیع علماء اہل تشیع سب کے ہاں آپ کو یہ بات ملے گی، اور یہ بھی بلا اختلاف۔ اتنا حصہ جو اب کوٹ کر رہا ہوں، جب اندر بیٹھے تھے
تو اس وقت ان کو یہ گھبراہٹ اور پریشانی لاحق ہوئی کہ یا رسول اللہ باقی تو سب کچھ ہو گیا، مگر غار کا دروازہ ہمارے قریب ہے، اگر کوئی شخص دروازے پر غار کے دہنے پر ہر چند کے مکڑی نے جالا تان لیا تھا، وہ جالا جو تان لیا تھا اس کی افادیت یہ تھی کہ کوئی یہ سمجھے کہ اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہوا، کیونکہ جالا ٹوٹا ہوا نہیں ہے لہذا اندر داخل کوئی نہیں ہوا۔ مگر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی غار کے دروازے پر دہنے پر کھڑے ہو کر اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لے گا نا تو اتنی ڈائریکٹ اینگل ہے، زاویہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ لے گا، آپ کو دیکھ لے گا۔ اگر اس نے غار کے دروازے پر کھڑے ہو کے اپنے پاؤں کی طرف نگاہ جھکا لی، اپنے پاؤں کی طرف نگاہ جھکا لی تو اتنے میں بھی وہ ہم کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ پوزیشن ہے اس غار ثور کی۔ اگر کسی نے دروازے پر آ کر نیچے دیکھ لیا تو کافر تو پا لیں گے 100 اونٹ اور خدا جانے اور کیا کیا انعام مقرر ہو گیا تھا آقا علیہ السلام کے سر انور کا، حضور کو شہید کرنے کا یا آپ کو معاذ اللہ پکڑ کے لانے کا، اور لوگ چل پڑے تھے، سراقہ بھی آ نکلا تھا۔ جب یہ کلمہ کہا کہ آقا اگر کسی نے کھڑے ہو کر غار کے دہنے پر اپنے قدموں کی طرف ہی دیکھ لیا تو ہم کو دیکھ لے گا، اس پر 2 حدیث ہیں، ایک وہ جو متفق علیہ اور زیادہ یعنی قوی ہے اقوی سند کے ساتھ جو کتب صحیح میں صحاح میں آئی ہے، تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا جب یہ سنا کہ وہ دیکھ لے گا تو ہمیں دیکھ لے گا تو کیا ہوگا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی لا تحزن ان اللہ معنا، نہ گھبرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اس سے ان کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ اس پر قرآن کہتا ہے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے ان کے دل پہ سکون قلب نازل کر دیا۔ تو گھبراہٹ تو سیدنا صدیق اکبر کو تھی، آقا علیہ السلام کو تو نہ کبھی پہلے تھی نہ اس رات تھی نہ کبھی بعد تھی، یہ ان کی شان تھی کہ ان کو گھبراہٹ تھی عشق مصطفیٰ میں، درد مصطفیٰ میں۔ آقا علیہ السلام کی ذات ان کو تو گھبراہٹ کبھی اپنی جان پاک کی ہوئی نہیں، وہ تو اس چیز سے بلند ہے۔ تو جسے گھبراہٹ تھی اسی کے دل پر سکون اتارنے کی ضرورت تھی یا دوسرے قلب پر اتارنے کی ضرورت تھی؟ گھبراہٹ اس کو ہے سکون دوسرے کو ملے نہیں، جس کے دل کو گھبراہٹ ہوگی اسی کے قلب پر سکون اترا، اسی کے قلب پر سکون اترا۔ ایک بات اب میں دوسرے قول کی بھی تطبیق کر دوں، وہ جو اکثریت نے کہا کہ سکینتہ علیہ سے مراد حضور کے قلب اطہر پر سکون اترا، اور میں نے کہا وہ بھی حق ہے، حق ہے، تو تطبیق کیسے ہوئی کہ گھبراہٹ تو سیدنا ابو بکر صدیق کو ہے اور سکون قلب مصطفیٰ پہ اترا آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر۔ میری بات سمجھیں، ضرورت قلب ابو بکر کو تھی۔ اب میں دوسرے قول کی بات کر رہا ہوں جس کو اکثریت نے لیا کہ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر سکون اترا۔ علماء اور مفسرین اہل تشیع نے اس سے مراد حضور کا قلب اطہر لیا، اور بعض اہل سنت ائمہ نے بھی ایسا لیا بعض میں۔ اب اس قول کو لے رہا ہوں کہ اگر سکون حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر اترا تو مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے؟ اس الجھن کو بھی تو حل کرنا ہے کہ سکون قلب مصطفیٰ پہ اتر رہا ہے، گھبراہٹ قلب ابو بکر صدیق میں ہے، اب جوڑنا کیسے ہے، وہ گھبراہٹ کیسے دور ہو؟ اگر اس قول کو لیا جائے، پہلا قول لیا جائے کہ براہ راست سکینت الہیہ قلب ابو بکر پہ اتری، اب اس قول کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر یہ قول مراد لے، تیسری تعبیر تو ہو کوئی نہیں سکتی، 2 ہی تعبیرات ہیں نا، دونوں ہی لے لیتے ہیں۔ اگر براہ راست سکینت الہیہ اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت سکینہ اور نعمت سکون قلب ابی بکر پہ اتری، اور قلب ابی بکر جب اللہ کی بارگاہ سے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، جس پر اللہ براہ راست جس کے قلب پر سکینہ سکون کو اتارے اور قرار کو اتارے، اور اللہ خود جس دل پہ اتارے، ارے اس دل میں کبھی عدم وفات پھر عدم قرار آ سکتا ہے؟ اس دل میں کبھی تزلزل آ سکتا ہے؟ کبھی اس دل میں کبھی بگاڑ آ سکتا ہے؟ کبھی وہ دل خالی یا سکینہ ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صدیق اکبر کا دل کبھی بعد ازاں اس حالت قرار سے ہٹا ہوا تصور کیا جائے تو وہ قصور ابو بکر کا نہیں ہے، وہ سکینت الہیہ کی کمزوری ہے کہ وہ ان کے دل کو اتنا مضبوط نہ بنا سکی کہ وفات تک وہ قائم رہتے۔ جس دل پر خدا کی سکینت براہ راست اتری، اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اس ابو بکر کا دل کبھی الٹ پلٹ نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں کبھی وفا میں کمی نہیں آ سکتی، اس کے دل میں استقامت کم نہیں ہو سکتی، اس کے دل میں
कभी भी करार का मुकाम कम नहीं हो सकता। अगर दूसरा माना लिया जाए जिसको कि आका अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अतर पर सकीनत उतरी, और मैंने अर्ज किया हक है, बेशक इसके भी इराबी असबाब हैं सियाक व सबाक में। हक है कि आका अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अतर पर सकीनत उतरी, तो एक सवाल का भी तो हल करना है कि घबराहट तो इस दिल में है, सुकून इस क़ल्ब पे उतरा, अब यह घबराहट कैसे दूर होगी और कैसे हुई? अब इस दूसरे कौल के तहत तोजी और तत्बीक यूं बनेगी कि जो सकूनत और जो नेमत क़ल्ब मुस्तफ़ा पे उतरती है उसका फैज बराह रास्त उसका परतो क़ल्ब अबू बकर पे पड़ता है। मेरी बात समझे? जो सकीनत क़ल्ब मुस्तफ़ा पे उतरी उसी का परतो बोलिए क़ल्ब अबू बकर पे पड़ा। तो गोया जो अहवाल व कैफियत क़ल्ब मोहम्मदी की होती उन्हीं अहवाल व कैफियत का परताव क़ल्ब अबू बकर पे पड़ता। ये माइयत का फैज़ खास था। इतने मुत्तहिद हो गए थे आका अलैहिस्सलाम के अहवाल के साथ और आका के ज़ाहिर व बातिन के साथ और आका की कैफियत और मुकामात के साथ और आका पे उतरने वाली नेमत और बरकत के साथ इतने मुत्तहिद और मुत्तसिल हो गए थे उस माइयत के रिश्ते से कि जो नेमतें इधर उतरती वही नेमत उसका फैज उसका परतो और अक्स क़ल्ब और सीरत अबू बकर पे पड़ता। तब जाके उकदा हल होता है कि सकीनत इधर उतरी, इधर उतरे या उधर उतरे, घबराहट तो अबू बकर सिद्दीक की दूर करनी है। खा बराह रास्त उतार के कर दे, खा क़ल्ब मुस्तफ़ा पे उतारे और उसके फैज से अबू बकर को माला माल कर दे।